بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل سے جڑے ہوئے دوستو السلام علیکم۔ موت کا خوف، یہ لفظ آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، مگر اس کی یقیناً سمجھ آپ کو پہلی دفعہ ان حالات میں آئی ہوگی۔ کرونا وائرس سے ہونے والی اموات، یہ سب خوف کا دھندا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سانپ ڈستا ہے تو بہت کم لوگ اس کے زہر کی وجہ سے مرتے ہیں، زیادہ لوگ تو سانپ کے ڈسنے کے خوف سے مرتے ہیں جو ان پر طاری ہوتا ہے۔ یہی ڈرامہ اب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کا لبرل مافیا بھی میدان میں آ گیا ہے۔ پاکستان میں عجیب حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، ہر شخص ڈپریشن میں ہے۔ یہاں پر بھی اور پورے عالم اسلام میں موت کا خوف رچا کر لوگوں کو مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دعوت کا اہتمام کرنے والا کوئی شخص دسترخوان کے لگ جانے کے بعد مہمانوں سے کہتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حیران ہو کر پوچھا، من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیرون، بلکہ اس دن تو تم بہت زیادہ ہو گئے، تمہاری تعداد 90 کروڑ، 1 ارب اور نامعلوم کتنی ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جس طرح سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، تمہاری حیثیت اس جھاگ کی جتنی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ سوال کیا گیا، مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ بیماری جب تم میں پیدا ہو جائے گی، جب دنیا تمہاری محبت کا مرکز بن جائے گی اور موت سے تم دور بھاگنے لگو گے، تو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود تمام اقوام عالم کے لیے لقمہ تر بن جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں کو موت سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک موت کیا ہے؟ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک پل ہے جس کو گزر جانے کے بعد محبوب سے ملاقات ہونی ہے۔ غافل موت کو سمجھے ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اور پھر ہماری بات کی تصدیق جاوید چودھری کی ایک ویڈیو سے بھی ہوتی ہے جس کا عنوان ہے کرونا کا علاج۔ ویڈیو کے آخر میں وہ ایک ایرانی 100 سالہ بزرگ مرد اور خاتون کی کہانی سناتا ہے کہ جنہوں نے کرونا کو شکست دی اور وہ صحت یاب ہوئے ہیں۔ ان معمر مرد و خاتون نے WHO کے نمائندوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ ہم جب بستر پر لیٹتے تھے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی تھی کہ کرونا سے ہم نے مرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے نجات پانی ہے۔ تو پھر وہ تندرست ہو گئے۔ اس کا مطلب کرونا موت کا پیغام نہیں ہے، ہمارے دلوں میں صرف وہ خوف طاری ہوتا ہے جس خوف کی وجہ سے موت آتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے لنڈے کے لبرل وہ موت سے ڈرا ڈرا کر مسجدوں کو بند کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں، تمام میڈیا چینل کھلے ہیں، سپر سٹور، گوشت کی مارکیٹیں، سبزی کی دکانیں، فروٹ منڈیاں سب کھلی ہیں، مگر بیان کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں بند کرو، ان کے کھلے ہونے کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے۔ اور ایک افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں اس جمعہ کے بعد 27 سے زیادہ FIR کٹیز ہیں، وہ ائمہ مساجد کے خلاف، اور 20 ائمہ مساجد گرفتار ہوئے ہیں، صرف اس لیے انہوں نے مسجدیں کیوں کھولی ہیں اور انہوں نے نماز کیوں پڑھائی ہے۔ اب ماحول یہ بنایا جا رہا ہے، جو لوگ ائمہ مساجد سے شفقت اور ادب کا رویہ رکھتے تھے ان کی نظریں بدلی جائیں۔ اب کیا ہوگا؟ میڈیا چینل والے ہیرو بنیں گے میڈیا کھولنے کی وجہ سے، کہ کتنے مشکل حالات میں انہوں نے میڈیا چینل کھول کے رکھے۔ پیرامیڈیکل سٹاف وہ بھی سارا ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا، لیکن مسجدیں کھولنے والے ائمہ اور مؤذنین
وہ مجرم بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ ایک ہی کام، وہ مسجدیں کھولیں تو مجرم، اور میڈیا والے میڈیا ہاؤسز کھولیں تو وہ ہیرو۔ یہ دو رنگی، یہ منافقت ہے کہ ائمہ مساجد ان حالات میں بھی مسجدیں کھول کر اور بغیر اضافی تنخواہ لے کر، ساری ڈیوٹیاں کر کے، جنازے پڑھا کے، دیگر سارے معاملات کر کے وہ قوم کی ہیرو نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جو فواد چودھری جیسے لبرل کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نمک حلالی کرنی ہے اور اسلام کو بذریعہ علماء بدنام کرنا ہے، کیونکہ براہ راست وہ کر نہیں سکتے۔ اس لیے موت سے ڈر کر مسجدوں کو مت چھوڑیں، احتیاطیں ساری اختیار کریں، مگر موت سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے، اگر موت کا وقت مقرر ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وقت نہیں آیا تو کوئی موت دے نہیں سکتا۔ اس پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی سارے پاکستان کی، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔